الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اس ویڈیو میں قربانی کا ایک مسئلہ کہ کن کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے عرض کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اندھے، کانے، لاغر، لنگڑے، مریض، دبلا پتلا اور ہڈیوں میں جس کا گودا نہ ہو، چل نہ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. سوال ہے داغ دیے ہوئے جانور کی قربانی کیا جائز ہے؟ یاد رکھیں، داغ دیے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ داغ کا صحت کے لیے داغ دی جاتی ہے، داغ کا اثر گوشت تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے. ایک سوال ہے کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے. احناف کے یہاں خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، تو بالکل جائز ہے. سوال ہے جانور میں ایک کان نہ ہو یا پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح دو کانوں میں ایک کان کٹا ہوا ہو، بالکل ایک کان نہ ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. یا ایک کان، دو کانوں میں ایک کان تین حصوں میں سے ایک یعنی تہائی سے زائد کٹا ہوا ہو یا چیرا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ بقیہ یعنی ایسا جانور جس کا ایک کان تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے کہ جس جانور کا بالکل پیدائشی سینگ نہ ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے. یا سینگ تو تھا لیکن کسی دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے جانور کا سینگ درمیان سے ٹوٹ گیا تو اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اور جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور دماغ پر اس کا اثر ہونا تو یقیناً ہے، تو ایسے جڑ سے اکھڑے ہوئے جانور کی جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو قربانی میں وہ جانور جائز نہیں ہے. اب دانت کا مسئلہ ہے کہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، یا جس جانور کے اکثر دانت نہ ہو کہ چارہ چبا نہیں سکتا اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو جانور ایسا ہو کہ دانت گر گئے لیکن اکثر دانت باقی ہے یعنی چارہ چبا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اور اسی طرح دم، جس جانور کا تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہو دم تو اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اگر تہائی حصے سے زائد کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اسی طرح جس جانور کا آنکھ پر اثر پڑ گیا ہو، مار پڑ گیا، آنکھ دکھائی نہیں دیتا تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اور اسی طرح دیوانے جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح خارش زدہ جانور جس کے کھجلی کا، خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. اسی طرح وحشی یعنی جنگلی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اسی طرح خنثی یعنی ہجڑے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. تو دیوانے کی، وحشی جانور کی، خنثی اور خارشی جانور ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اب سوال ہے کہ جانور میں خریدتے وقت صحیح سالم تھا لیکن بعد میں گھر لانے کے بعد قربانی سے پہلے عیب دار ہو گیا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو اب اگر وہ دیکھا جائے کہ مالدار ہے یا نہیں، یعنی ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے،
اگر وہ مالک نصاب ہے ذبح کرنے والا خریدنے والا تو دوسرا جانور خریدے اور ذبح کرے. اگر وہ غریب ہے فقیر ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ اسی عیبدار جانور کو قربانی میں ذبح کر دے، اس لیے کہ وہ غریب ہے، جانور خرید نہیں سکتا، لیکن مالدار دوسرا جانور خریدے. اسی طرح مسئلہ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد گم ہو جائے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مالک نصاب ہے مالدار ہے تو دوسرا جانور خریدے اور ذبح کرے. اگر فقیر ہے تو اب اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، لیکن فقیر نے دوسرا جانور خرید لیا اور پہلا جانور بھی مل جائے تو دونوں جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدی ہے. اور فقیر اگر جانور کو قربانی کی نیت سے خریدے تو اس جانور کو قربانی میں ذبح کرنا ضروری ہے. دونوں جانور کو قربانی کی نیت سے خریدی ہے، اس لیے دونوں جانور فقیر کے لیے قربانی میں دینا ضروری ہے. لیکن مالدار اگر جانور گم ہو جانے کی وجہ سے دوسرا خرید لے اور پہلا جانور بھی مل جائے تو اب اس کے لیے اختیار ہے کہ دو میں سے جسے چاہے وہ قربانی میں ذبح کر دے اور دوسرے جانور کو فروخت کر دے، اس کے لیے یہ اختیار ہے. تو یہ وہ چند مسائل تھے کہ ان عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. بقیہ داغ دیے ہوئے جانور کی یا خسی جانور کی، ان سب جانوروں کی قربانی یا ایسا لنگڑا جانور جو قربانی کی جگہ تک چل سکتا ہے، جو آسانی سے چارہ کھا سکتا ہے، چل سکتا ہے، ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہے. تو یہ چند مسائل تھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق